بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی خیر الانام وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وبسر المستودع فيها واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن قاتليك يا فاطمة. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر صدق الله العلي العظيم. صلوات. اس مجلس اعزا کی قبولیت کے لیے، اس مجلس اعزا کے ساتھ ساتھ زندگی کی شروعات سے اس مجلس اعزا تک جو عمل بھی ہم نے اہل بیت کی مودت اور محبت میں انجام دیا ہے، ان تمام اعمال کی قبولیت کے لیے بحق شہادت عظماء فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اسی طرح کی نیک توفیقات بارگاہ خدا اور در اہل بیت سے متصل اور منسلک رہنے کی ہماری زندگیوں میں آخری سانس تک، ہمارے بچوں میں، ہمارے نسلوں میں یہ توفیقات قیامت تک باقی رہنے کے لیے زمانے کی گمراہی اور انحرافات سے ہم سب کی حفاظت اور ہم سب کی عاقبت بخیری کے لیے صلوات پڑھ دیں. محمد و آل محمد. عاشقان صدیقہ کبریٰ دنیا میں جہاں کہیں پر بھی زندگی کر رہے ہیں، سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت. جس مومن مومنہ کی جو بھی دعائیں شرعی ہے ان دعاؤں کی مستجابت کے لیے مخصوصاً حاضرین مجلس مومنین اور مومنات کی بحق فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ساری دلی اور شرعی تمناؤں حاجات ان کے پورا ہونے کے لیے دعاؤں میں دعا، اور دعاؤں میں ہم سب کی سر فہرست دعا امام کی سلامتی اور امام کا جلد ظہور ہے. امام کی سلامتی اور امام کے جلد ظہور کے لیے صلوات پڑھ دیں. محمد و آل محمد. کائنات کی سب سے با فضیلت با عظمت بی بی کی شب شہادت اور اس عظیم بی بی کی یاد میں یہ مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا ہے. ایک روایت آپ کی خدمت میں اس بی بی کے حوالے سے عرض کرنا ہے، اس لیے کہ روایت طولانی ہے. شاید روایت کا ترجمہ عرض کر دیں تو وقت جو ہے پورا ہو جائے گا. کوشش یہ کریں گے کہ بس روایت کا ترجمہ آپ تک پہنچا سکیں. جس آیت کریمہ کو ہم نے ابتدا میں پڑھا، سورہ قدر کی پہلی آیت، اللہ فرما رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. ہم نے اس پاک قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تم کیا جانو شب قدر کیا ہے. ایک بندے نے آگے امام سے سوال کیا، مولا یہ جو اللہ کہہ رہا ہے شب قدر کیا ہے، یہ شب قدر سے مراد اور منظور کیا ہے؟ امام نے فرمایا کہ دیکھو شب قدر کا ایک ظاہری معنی ہے، ایک باطنی معنی ہے. شب قدر کا ظاہری معنی ماہ مبارک رمضان میں کی وہ رات جس میں قرآن اتارا گیا، اس کی عظمت دنیا نہیں سمجھ سکتی. اس لیے اللہ فرما رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیکن حقیقت شب قدر کا نام ہے فاطمہ زہرا.
جس طرح سے کائنات کے لوگ شب قدر کے مقام اور مرتبے کو نہیں سمجھ سکتے، اس پاک بی بی کے مقام اور مرتبے کو بھی سمجھنا دنیا کے بس میں نہیں ہے۔ شب قدر کو اگر دیکھیں تو آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں اس لیے بی بی کو شب قدر کہا، اور اس بی بی کا مقام اس شب قدر سے بہت زیادہ ہے۔ جب اس شب قدر کو سمجھنا مشکل ہے تو بی بی کی شب قدر کی عظمت کو کیا سمجھیں گے؟ تو آیت اللہ جوادی عاملی نے فرمایا شب قدر ماہ رمضان کی وہ رات ہے جس میں ایک قرآن اتارا گیا، بی بی کی وہ آغوش ہے جس میں 11 قرآن اتارے گئے۔ جب ایک قرآن اترنے والی رات کو اللہ کہہ رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تو 11 قرآنوں والی رات، وہ گود جس میں 11 قرآن اللہ نے اتارے، تو اس کے عظمت اور اس کے مقام کو سمجھنا مشکل ہے۔ کبھی کبھی ہم یہ جملہ کہا کرتے ہیں کہ اگر دنیا والے ہم سے پوچھیں کہ کیا تم قیامت کا انتظار کر رہے ہو تو ہم کہیں گے ہاں۔ کیوں قیامت کا انتظار کر رہے ہو؟ تو ایک جواب ہمارا یہ ہوگا کہ قیامت میں اہل بیت کا وہ واقعی درجہ دیکھنے کو ملے گا۔ ہم اہل بیت کے وہ کل اختیارات دیکھنا چاہیں گے جو قیامت کے بعد ممکن ہے، ورنہ اس دنیا میں گنجائش کہاں۔ ایک بہت بڑا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہے ہیں، کسی مرجع کا، کسی بڑی بیوی کے مقام کو ایک حد تک سمجھنے والی شخصیت کا جملہ، کہا کہ یہ نہ کہو کہ فاطمہ دنیا میں 18 سال زندگی کی، یہ جملہ نہ کہو۔ آقا اگر یہ جملہ نہ کہیں تو پھر کیا کہیں؟ اور یہ نہ کہو کہ بی بی کی عمر 18 سال تھی، بلکہ یہ کہو کہ دنیا میں فاطمہ کو سنبھالنے کی 18 سال سے زیادہ طاقت نہیں تھی۔ بی بی کا مقام اور بی بی کے مرتبے کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو دنیا میں بی بی کو 18 سال اپنے اندر سنبھالنے کی طاقت نہیں تھی۔ اس بی بی کا ایک جلوہ، ایک مقام اس روایت میں جو ہم آپ کی خدمت میں عرض کرنے کا ارادہ کیا ہے، اس میں ذکر ہے انشاءاللہ۔ اس روایت میں ایک جملہ ہے، وہ جملہ بھی اہل بیت کے چاہنے والوں کی دلی مسرت کے لیے ہے۔ خداوند عالم انشاءاللہ ہم سب کو عاشقان حقیقی سیدہ وہ فرزندان سیدہ قرار دے۔ مرتبہ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ روایت چھٹے امام سے ہے، کتاب بحار الانوار کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 51 اس میں یہ روایت نقل ہے، تقریباً 1.5-2 صفحے کی روایت ہے۔ چھٹے امام سے روایت ہے کہ چھٹے امام نے فرمایا کہ ایک دن جابر ابن عبداللہ انصاری میرے بابا کی خدمت میں آئے۔ آنے کے بعد ایک خواہش ظاہر کی، یبن رسول اللہ، مجھے آپ کی جدہ فاطمہ زہرا کے فضائل میں سے ایک فضیلت بیان کریں۔ یہ پہلا حصہ ہے روایت کا، اس پر تھوڑا ہمیں کچھ لمحے گفتگو کرنا ہے۔ سوال کرنے والا کون، جواب دینے والا کون؟ سوال کرنے والا وہ عظیم صحابی جس کو نبی کا زمانہ، امیر المومنین کا زمانہ، امام حسن علیہ السلام کا زمانہ، امام حسین کا زمانہ، امام سجاد کا زمانہ اور امام باقر کا زمانہ، اور ان 6 معصومین کے چہروں کی زیارت جسے نصیب ہو، جابر ابن عبداللہ انصاری۔ اصحاب نبی میں بہت زیادہ عمر کرنے والے صحابیوں میں سے ایک، اور کچھ صحابی ایسے بھی تھے جو صحابی جن کا ایمان کبھی ڈگمگاتا تھا، کبھی ایمان میں آ جاتے، کبھی ایمان سے نکل جاتے، کبھی آ جاتے، کبھی نکل جاتے۔ جابر وہ عظیم ایمان کا پہاڑ تھا جو آ گیا تو آخری سانس تک کبھی گیا نہیں، اور اہل بیت نے یہ ثابت کر دیا،
سچے دل سے کوئی ہمارا ہو جائے، جب تک ہمارا نام رہے گا ہم اس کا نام بھی زندہ رکھ دیں گے۔ حدیث کے ساتھ فاطمہ کی ہوگی، نام جابر کے نام سے شروع ہوگا، ان جابر ابن عبداللہ انصاری۔ جب تک فاطمہ کا نام رہے گا جابر ابن عبداللہ انصاری کا نام رہے گا، جب تک 40 کی زیارت رہے گی۔ کوئی ایسا 40 کا دن بتا دیں جس دن کا وہ پورا دن گزر جائے جابر کا ذکر نہ ہو۔ پہلا زائر یہ عظیم صحابی جس نے 6 معصومین کی بزم سے جس نے فیض لیا ہے، اب یہ بندہ آ کر 5ویں امام سے سوال کر رہا ہے، یا ابن رسول اللہ مجھے آپ کی جدہ کے فضائل میں سے ایک فضیلت بیان کریں۔ کیا جابر سنی ہوئی بات سننا چاہ رہے ہیں یا کوئی نئی بات سننا چاہ رہے ہیں؟ اور امام بھی آگے والے کا چہرہ دیکھ کر جانتے ہیں کہ یہ کیا کیا سن چکا ہے، یہ کیا کیا دیکھ چکا ہے۔ اگر ہم سے کوئی بندہ آئے، ایک چیز ہم سے پوچھے، ہم اس کو بتائیں، دوسرے دن آئے وہی چیز ہم بتائیں گے اس کو۔ کوشش یہ کریں گے کہ کل جو بات، یعنی آج ہم لوگ مجلس پڑھ رہے ہیں یہاں پہ، کل آ کے بٹھائیں یہی چیز پڑھیں، آپ ہی ہوں ہم ہی ہوں یہی چیز پڑھیں، تیسرے دن یہی چیز پڑھیں، تو بندہ شروعات ہی میں دیکھ کر تھک جائے گا۔ ٹھیک، جابر کا سوال بتا رہا ہے فضائل فاطمہ اگر امامت چلتی رہی، دنیا پوچھتی رہی، دنیا ختم ہو جائیں گی، فاطمہ کے فضائل ختم ہونے والے نہیں۔ یعنی پوچھا جابر نے کہ مولا ایک ایسی روایت آپ کی جدہ کی فضیلت کے بارے میں مجھے بتائیں۔ آگے کا جملہ جو جابر کا ہے وہ جملہ یہ ہے، مولا وہ روایت میں سن کر جب بی بی کے چاہنے والوں کو بتاؤں تو ان کا دل خوش ہو جائے۔ اگر وہ روایت میں جا کر اہل بیت کے چاہنے والوں کی خدمت میں بتاؤں تو ان کا دل خوش ہو جائے۔ فرحوا بذالک، ان کے دلوں میں خوشی آ جائے، ایسی روایت میں جو بتائے۔ تو امام نے فرمایا جابر جب تم نے پوچھ لیا ہے تو روایت میں تمہیں بتاؤں۔ الحمدللہ جابر نے سنی، جابر نے پہنچائی، ہم تک پہنچی، آج بی بی کی شب شہادت میں ہم وہ روایت پڑھ رہے ہیں۔ کتاب بہار الانوار جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 51۔ نبی کریم نے فرمایا، 5ویں امام نے فرمایا کہ میرے جد رسول اللہ نے فرمایا کہ اذا کان یوم القیامہ، یوم القیامہ جب قیامت برپا ہو جائے گی، پیش آ جائے گی قیامت، وہ سارے حساب و کتاب کے مرحلے گزر جائیں گے، بارگاہ خداوند عالم میں ساری نیک مخلوق کھڑی رہے گی، ایسے وقت میں اللہ رب العزت کی ایک آواز گونجے گی، میرے انبیاء کہاں ہیں؟ قریب آئیں۔ 1,24,000 انبیاء اپنی جگہوں سے اٹھ کر حکم خداوندی کی اتباع میں تعمیل میں آگے جائیں گے۔ اللہ حکم دے گا کہ ہر نبی کے لیے ایک ممبر لگایا جائے، سارے نبیوں کا ممبر لگایا جائے گا، اس میں سید المرسلین کا ممبر سب سے اونچا ہوگا۔ میرا نبی اس ممبر کے آخری زینے پر جا کر بیٹھیں گے، اللہ کا حکم آئے گا کہ اے نبی نبیوں سے خطاب کریں۔ نبی پاک ایک ایسا خطبہ پڑھیں گے جو خطبہ کسی نبی نے کبھی نہ سنا ہو۔ نبی کا خطبہ ختم ہوگا، حکم خدا آئے گا کہ انبیاء کے اوصیاء کا ممبر لگایا جائے، ہر نبی کے وصی کا ممبر لگایا جائے گا،
سید المرسلین کے وسیع کا منبر تمام وسیعوں کے منبر سے اونچا ہوگا. اللہ کا حکم آئے گا اے سید المرسلین کے وسیع آپ منبر پر تشریف لے جائیں. مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلوات پڑھ دے عظمت محمد منبر پر تشریف لے جائیں گے اور ایک ایسا خطبہ دیں گے جیسا خطبہ کسی نبی کے وسیع نے کبھی نہ سنا ہو. اب یہ سب ماحول، یہ سب سلسلہ خاص لوگوں کا چل رہا ہے. ہم جیسے لوگ کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں. بس گفتگو نبیوں سے ہے، نبیوں کے اوصیاء سے ہے، وصیوں سے ہے. اور اللہ کا حکم ہوگا کہ نبیوں کے معصوم بچوں کے منبر لگائے جائیں. جب نبیوں کے معصوم بچوں کے منبر لگائے جائیں گے تو علی مرتضیٰ کے 2 بچوں کا منبر تمام نبیوں کے بچوں کے منبروں سے بڑا ہوگا. حسنائن کریمائن منبر پر تشریف لے جائیں گے، خطبہ ارشاد فرمائیں گے. جب یہ سب ختم ہو جائے گا خدا کی ایک آواز گونجے گی، آئینہ فاطمہ. ماحول دیکھیں، نبی نے پوری تفصیل کے ساتھ روایت ذکر کی. پہلے نبیوں کے منبر ہوں گے، پھر وصیوں کے منبر ہوں گے، پھر اولاد انبیاء کے منبر ہوں گے. یہ سارا ختم ہونے کے بعد اللہ کی آواز گونجے گی عرش پر، آئینہ فاطمہ. فاطمہ زہرا کہاں ہے؟ بی بی آواز دیں گی، مالک میں یہاں ہوں. نوری حجابات میں ہوں گی بی بی. تو اللہ تمام نبیوں سے، تمام وصیوں سے، تمام اولاد انبیاء سے سوال کرے گا کہ آج اس ساری جنت اور نعمتوں کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے؟ اب جو مرتبہ انبیاء نے دیکھا نبی کا، نبی کے وصی کا، نبی کے بچوں کا، تمام نبیوں کا، وصیوں کا، ان کے بچوں کا جواب ہوگا، اے اللہ آج ہمیں ایسے لگ رہا ہے سارا کرم ان 4 شخصیتوں کے ہاتھ میں ہے. سارا کرم، لمن الکرم، کرم کس کے ہاتھ میں ہے آج؟ تو جواب دیں گے کہ ان 4 کے ہاتھ میں، نبی، امیر المومنین، حسنین کریمین کے ہاتھ میں. اللہ ان سے خطاب کرے گا، اے 4 عظیم شخصیتیں. نبیوں کا جواب ہے کہ کرم آپ کے ہاتھ میں ہے. اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، لمن الکرم اليوم، آج کے دن کرم کس کے ہاتھ میں بتائیں؟ 4 کا ایک ہی جواب ہوگا، فاطمہ زہرا. کبھی کبھی شاید ہم روایتیں ہماری نگاہوں سے نہیں گزرتی، لیکن جو خلوص کے ساتھ شعر کہنے کے لیے بیٹھتا ہے اس کو اللہ کی طرف سے الہامات ہوتے ہیں، کچھ ایسے جملے، ایسے باتیں شاید وہ بندے نے کبھی نہ روایت دیکھی ہو نہ آیت دیکھی ہو. یہ جو قصیدہ ہمارے یہاں پڑھا جاتا ہے، کرم کی انتہا ہے فاطمہ، روایت بتا رہی ہے کرم کی انتہا کا نام ہے فاطمہ. یہ انتہا یہاں نظر نہیں آئے گی. ایک جملہ ہمارے اور آپ کے ابھی تعظیم برادران پڑھ رہے تھے کہ ایسے حالات میں بھی، پرآشوب دور میں بھی اگر ہم عزت سے جی رہے ہیں تو یہ سیدہ کی دعا ہے، کرم ہے سیدہ کا. ہم اپنے سر کو فخر سے اٹھائیں. کیوں؟ ایک سادی سی دلیل جو زیادہ دقت اور غور کرنے، زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. ایک بندہ آج سڑک پر اپنے گاڑی کے پیچھے کے گلاس میں لکھ دیں یا زہرا، گاڑی لے جاتا رہے. آج کل دنیا میں فلسطین کا مسئلہ چل رہا ہے، ظلم چل رہا ہے.
اگر کوئی فلسطین کا گمچھا لگا کے باہر نکل جائے یا فلسطین کا بینر لے کے باہر نکل جائے، اس کا پرچم لے کر باہر نکل جائے، دنیا اس کا مذہب پہچان پائے گی کہ یہ کس مذہب کا ہے؟ فلسطین کا پرچم لے لے باہر نکل جائے. اس لیے کہ آج مسلمان بھی حمایت میں نکلے ہوئے ہیں، غیر مسلمان بھی. یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ زندہ ضمیر انسان، زندہ کوئی انسانیت اس کے اندر ہے. لیکن کوئی بندہ اپنے سر پر یا زہرا کا کپڑا باندھ کر نکل جائے اور دیکھنے والا دیکھے، کیا سمجھے گا؟ یہ اسلام کے کس مسلک سے تعلق ہے اس کا؟ بھائی نام زہرا شیعوں کا نہیں ہے، اسلام کا ہے. یہ فخر ہمارے سروں کو ملا کہ نام زہرا ہماری پہچان بن گئی. یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اگر کسی گھر پر یا زہرا نظر آ جائے، بندہ دیکھ کر کہے گا کہ ضرور یہ کوئی علی والا ہے، یہ علی والا ہے. تو کرم وہاں نظر آئے گا. اللہ حکم دے گا 1,00,000 فرشتے دائیں طرف بی بی، 1,00,000 فرشتے بائیں طرف، 1,00,000 فرشتے آگے، 1,00,000 فرشتے پیچھے. کیا حکم ہوگا اللہ کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوگا کہ زہرا کو جنت میں پہنچایا جائے. اسی لیے روایت میں اول من دخل الجنہ، جنت میں سب سے پہلی ذات جو قدم رکھیں گی سیدہ ہے. اب جب بیوی اپنی جگہ سے اٹھیں گی تو اللہ کی آواز آئے گی، یا اہل محشر غضوا ابصارکم، اے سارے محشر کے لوگوں آنکھ بند کر لو، فاطمہ گزرنے والی ہے. بیوی جنت کے دروازے پہ پہنچیں گی. اب یہاں پر جتنا بڑے سے بڑا بھی دنیا کا عہدیدار منسٹر ہو، 100 150 200 500 لوگ استقبال میں تو جا سکتے ہیں، وہ بھی دنیا کے مطلبی لوگ جس کی تعظیم اور احترام 4,00,000 اللہ کے معصوم فرشتے کریں. اس ذات گرامی کا نام ہے فاطمہ. یا علی صلوات پڑھ دے، محمد و آل محمد، محمد و آل. جیسے ہی بی بی دروازے پہ پہنچیں گی جنت کے، ایک نگاہ بائیں ڈالیں گی، ایک نگاہ دائیں ڈالیں گی. روایت میں فلتفت یمینا و یسارا، بی بی دائیں بائیں دیکھی. اللہ کا حکم ہوگا، اللہ کی آواز آئے گی، سیدہ میں نے جنت میں آپ کو داخل ہونے کا حکم دے دیا ہے، اب یہ دائیں بائیں دیکھ کر کس کو تلاش کر رہی ہیں؟ کیا کچھ ڈھونڈ رہی ہیں؟ کیا کچھ دیکھ رہی ہیں، تلاش کر رہی ہیں؟ تو بی بی کی آواز آئے گی، پروردگار آج میری عظمت کیا ہے میں سارے محشر والوں کو بتانا چاہتی ہوں، میں اپنا مقام بتانا چاہتی ہوں. اللہ جواب دے گا کہ اے سیدہ، جس کے دل میں بھی آپ کی اور آپ کے بچوں کی محبت ہے، اور جن کے دل میں آپ کے بچوں کی محبت ہے، ان سے جنہوں نے محبت کی ہے، ان سب کو جنت میں لے جانے کا اختیار میں آپ کو دے رہا ہوں. محبی کے و محب اولادی کے و محب اولادی کے، آپ کے محب، آپ کے بچوں کے محب، آپ کی بچوں کی محبت رکھنے والوں سے جنہوں نے محبت کی، ان کو بھی آپ جنت میں لے جائیں، یہ اختیار میں آپ کو دے رہا ہوں. چھٹے امام کا روایت کا جملہ ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. روایت کا جملہ بڑا عجیب ہے. امام نے فرمایا
جیسے پرندہ سڑے ہوئے دانوں کے درمیان سے اچھے دانوں کو چن لیتا ہے، ویسے میری جدہ اپنے چاہنے والوں کو چننا شروع کر دے گی۔ میرا مالک یہ حسین کا عزادار ہے، میرا مالک یہ کالے کپڑے پہن لیتا تھا۔ ایک ایک کو بیوی وہاں سے آواز دیں گی، جنت کے لیے اٹھائیں گی۔ جب بیوی جتنے لوگوں کو ساتھ لے کر جنت میں داخل ہونے کے لیے اندر جائیں گی، جو بیوی کے چاہنے والے ہوں گے وہ جنت کے دروازے پر کھڑے ہو کر دائیں بائیں دیکھیں گے۔ اللہ کی آواز آئے گی، اے عاشقان فاطمہ، اب بیوی کی شفاعت سے میں نے تمہیں جنت کے دروازے تک پہنچا دیا، اب تم دائیں بائیں کیا دیکھ رہے ہو؟ کہ پروردگار، فاطمہ کے عاشقوں کا مقام کیا ہے آج ہم بتانا چاہتے ہیں۔ عاشقان فاطمہ کا کیا درجہ ہے، کیا مقام ہے؟ اللہ کہتا ہے جواب میں کہ آپ کیا ارادہ رکھتے ہیں؟ 5 چیزیں اللہ وہاں پر آواز دے گا، اے عاشقان فاطمہ و اولاد فاطمہ، جس نے بھی عشق فاطمہ میں کسی کو ایک نوالا غذا دیا ہو، جس نے بھی عشق فاطمہ میں کسی کو ٹھنڈا پانی پلایا، جس نے بھی عشق فاطمہ میں کسی برہنہ کو لباس دیا، جس نے بھی کسی عاشق فاطمہ کی عزت کی لاج رکھی، اور جس نے بھی کسی عاشق فاطمہ کی مصیبت کو دور کیا ہو، آپ اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤ۔ پھر امام فرماتے ہیں جب یہ مرحلہ گزرے گا، مشرک، کافر اور منافق کے علاوہ میدان میں کوئی نہیں بچے۔ یہ مقام، یہ مرتبہ سیدہ سلام اللہ علیہا کا، اور ہمیں آج اس بیوی کی شہادت کی مجلس میں بیٹھنے کا شرف حاصل ہے۔ اس کی قدر، اس کی منزلت، اس کا مقام شاید یہاں ہم کو پتہ نہ چلے، ہم کو اس کا مقام، اس کا مرتبہ سیدہ کے وہاں کے جو اختیارات ہوں گے تب پتہ چلے گا۔ اس کے بعد بندہ اس نام پر جتنا خرچ کیا ہے، جتنا ٹائم دیا ہے، احساس کرے گا کہ کاش میں نے زیادہ خدمت فاطمہ میں اپنی زندگی گزاری ہوتی، اپنی زندگی گزاری ہوتی۔ آیت اللہ بہجت ایک بہت عظیم شخصیت گزری ہیں عالم اسلام کی، جو بڑے عارف، بڑے عظیم، بڑی عظیم شخصیت تھی، جن کے جماعت میں نماز پڑھنے کے لیے لوگ ملکوں کا سفر کر کے آتے تھے۔ ایک ہی جماعت کی نماز آیت اللہ بہجت کی جماعت میں پڑھنے کا اللہ شرف دے دے اس دور میں۔ یہ شخصیت سیدہ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ بات پکی ہے کہ سیدوں کی ماں ہے سیدہ، لیکن آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ میرا عقیدہ یہ کہتا ہے ہر شیعہ کی ماں سیدہ ہے، ہر شیعہ کی ماں سیدہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ چلیے آپ کی خدمت میں عرض کر کے ربط مسائل دیکھیں، بندہ اپنوں کے لیے بہت تڑپتا ہے۔ امام حسن فرماتے ہیں کہ وہ آخری دور میں جب ہماری ماں کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں تھی، بیٹھ کر نماز پڑھا کرتی تھی والدہ، ایسے دور میں میری ماں سجدے میں سر رکھ کر بہت دیر تک دعا کرتی رہی۔ امام حسن فرماتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ دیکھوں کہ میری ماں ایسے وقت میں اور ایسی حالت میں کیا اتنی لمبی دعائیں مانگ رہی ہیں، طلب کر رہی ہیں۔ جب میں قریب اپنے کانوں کو لے کر گیا سنوں میری والدہ کیا دعا کر رہی ہیں، تو ہاتھوں کا آسمان کی طرف بلند کر کے بیوی کی زبان سے جو دعا نکل رہی تھی، جو امام حسن نے فرمایا، کہتے تھے پروردگار میرے خاطر میرے گناہگار شیعوں کی مغفرت فرما دے، میرے شیعوں کی تقصیروں سے، خطاؤں سے۔ آپ اندازہ لگائیں، بیوی خود درد پہلو بھول گئی، وہ خنفس کا حملہ بھول گئی،
شیعہ کے حق میں بی بی سجدے میں دعا کر رہی ہے. تو سیدہ تمام شیعوں کی ماں فاطمہ یعنی کائنات کی ماں ہے فاطمہ، کائنات کی ماں فاطمہ. اللہ اکبر. اس بی بی کی مصیبتوں کو اگر ہم دیکھنا چاہیں، کبھی کبھی انسان کچھ مصائب کو ہمارا دل کہتا ہے، کبھی مصائب ہم سنتے ہیں نا، کوشش یہ کریں ہم کہ اس مصیبت میں کبھی اپنے آپ کو جگہ پر رکھ کر دیکھیں. اگر یہ چیز مجھ پر گزرتی اور وہ حالات جو مصائب میں ہم سنتے ہیں، بندے کو مسافرت میں کوئی سلام نہ کرے تو اتنا تکلیف نہیں ہوتی. ابھی ہم لوگ یہاں اب غریب ہیں، غربت میں ہیں، ہم راستے میں چلیں، بندے آتے رہیں جاتے رہیں آتے رہیں جاتے رہیں، کوئی ہم کو پوچھے بھی نہیں، دل کو پریشانی نہیں ہوتی. لیکن ہم اپنے اپنے شہروں کو چلے جائیں، اپنے شہر جانے کے بعد اپنے ایسے گزر جائیں ہمارے سامنے سے جیسے ہم کو پہچانتے نہ ہوں، تو دل پہ کیا گزرے گی، دل پہ کیا گزرے گی. سیدہ کے دل پہ وہ کیا گزری ہوگی جب علی نے آ کر بتایا فاطمہ مدینے والوں نے مجھے سلام کرنا چھوڑ. جیسے ہی بی بی نے یہ سنا کہ علی مرتضیٰ کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے کہ مدینے والے مولا کو سلام نہیں کرتے، اب بی بی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بی بی سے مولا نے فرمایا فاطمہ یہ مصیبت سن کے آپ لوگ گریہ فرما رہی ہیں، مصیبت اور بڑھ چکی ہے فاطمہ کا. علی اور کیا قیامت آ گئی. کہا فاطمہ میں سلام کر رہا ہوں تو کوئی جواب نہیں. جیسے ہی بی بی نے یہ جملہ سنا، مولا امیر المومنین کی آنکھوں میں سیدہ کے آنسوؤں کو دیکھ کر آنسو آ گئے. بی بی نے کہا یا علی تھوڑا اپنا چہرہ قریب کر دے. مولا نے اپنا چہرہ قریب کیا، اپنے درد بھرے ہاتھ کو اٹھا کر فاطمہ نے علی کے چہرے سے آنسوؤں کو پوچھ کر اپنے پسلیوں پر لگانے لگی. مولا نے پوچھا فاطمہ یہ کیا کر رہی ہے؟ کہا کہ علی میں نے بابا سے سنا مظلوم کے آنسو شفا، آپ سے بڑا مظلوم کون ہوگا؟ مدینے میں آپ کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے. اجرکم علی اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سیدہ اور اولاد سیدہ کے. اللہ اکبر. ابھی جو مصائب کے جملے پڑھے گئے منقبت اور سلام کی شکل میں، اس میں ایک مطلب ذکر تھا. یہ حقیر کو بہت درد دیتا ہے. جب بی بی دربار سے واپس لوٹ رہی تھیں، جو ظلم بی بی پر ہوا دربار میں، اس کے بعد جب بی بی واپس لوٹ رہی تھیں، ہاتھ میں سند تھی بی بی کے ہاتھ میں. ایک ظالم نے راستے میں پوچھا سیدہ یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو بی بی نے فرمایا میرے بابا نے جو میرے حق میں سند لکھی ہے وہ سند ہے. ظالم نے مانگا، بی بی نے جب انکار کیا دینے سے، ظالم نے ہاتھ سے چھین کر ایک ایسا ظلم راستے میں کیا، منہ کے بل فاطمہ زمین پر گر گئی. جیسے ہی بی بی زمین پر آئی ہیں، اپنے ساتھ امام حسن کو لے کر گئی تھیں. بچے نے دیکھا کہ ماں زمین پر موجود ہیں، مدد کی. بی بی نے آہستہ سے اپنے فرزند کی مدد سے اپنے آپ کو بلند کیا. جیسے ہی بلند کیا، ماں کی چادر ریت ہو گئی تھی، غبار آ گئی تھی. چھوٹے فرزند نے، اپنے لاڈلے نے مٹی صاف کرنا شروع کیا. جیسے جیسے مٹی صاف کر رہے تھے، مولا حسن جناب سیدہ نے امام حسن کے ہاتھ کو لیا، اپنے سر پر رکھا. کہا کہ بیٹا حسن مجھ سے ایک وعدہ کرو. کا اماں یہ ظلم دیکھنے کے بعد میں آپ سے کیا وعدہ کروں کہ بیٹا جب گھر جانا تو بابا علی کو نہ بتانا کہ مجھ سے میرے ساتھ ایسا ظلم پیش آیا ہے. میرے مولا نے اس مصیبت کو اپنے سینے میں دفن کیا. جب لوگوں کو پتا چلا، جب سیدہ کی شہادت واقع ہو گئی، امیر المومنین کا زمانہ گزر گیا، امام حسن کی امامت کا دور تھا. ایک چاہنے والے نے امام حسن سے فرمایا مولا آج رات میرے گھر مہمانی ہے، اگر آپ تشریف لائیں تو میرے لیے بہت شرف کی بات ہو جائے گی. امام نے فرمایا آج رات میں تیرے گھر آ رہا ہوں. بندہ امام کے انتظار میں اپنے گھر کی دہلیز پر کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا. راستہ مسجد سے گھر کی طرف جو آنے والا ہے، جو چھوٹا راستہ تھا، نگاہیں وہاں جمع
فرمائے ہوئے تھا، وقت دیکھ رہا تھا کہ اس وقت تک میرا آقا نہیں پہنچا، اس وقت تک میرا آقا نہیں پہنچا۔ بندہ راستہ دیکھ رہا تھا، پیچھے سے کسی نے شانہ ہلایا، پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرا آقا حسن کھڑا ہوا ہے۔ کہا کہ میں تیرے گھر تیری دعوت پر لبیک کہہ کے آ گیا۔ کہا مولا آپ یہ دور کے راستے سے تشریف لائے ہیں، میں یہ چھوٹا راستہ اور جو تیز راستہ تھا اس راستے پر میں نگاہ رکھے ہوئے تھا۔ امام نے فرمایا نہیں، کبھی بھی میں اس راستے سے جاتا نہیں ہوں۔ کہا مولا وجہ کیا ہے؟ کہا کہ جب اس راستے میں جاتا ہوں تو میری ماں کا وہ ظلم مجھے یاد آ جاتا ہے جو میری آنکھوں کے سامنے ظالم نے میری ماں پر ڈھایا تھا۔ اللہ اکبر، آج شب تیرا ہے، آخری جملات اور آپ کی زحمت تمام۔ اسلام کا قانون یہ کہتا ہے کہ بندے کے گھر میں کسی کے انتقال ہو جائے تو قریبی رشتہ داروں کو میت کے کام کرنے نہ دیا جائے، اس لیے کہ گھر والے محبت میں ہوتے ہیں۔ ہائے میرے علی کی غربت، آج جیسی رات تھی سیدہ علی سے فرما رہی تھی مولا علی میرا کفن آپ پہنانا، علی مجھے غسل آپ دینا، علی رات کی تنہائی میں آپ میرا جنازہ اٹھانا۔ میرے مولا پر وہ کیا گزری، جب مولا غسل دینے کے لیے گئے، سلمان باہر کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے، انتظار میں تھے۔ اچانک خیبر شکن علی چیخ مار کر رونے لگے۔ سلمان ڈر گئے، میرے مولا پر یہ کیا قیامت آ گئی ہے؟ قریب آئے، مولا کیا ہو گیا؟ کہ سلمان فاطمہ نے مجھ سے کیا کیا چھپا۔ سلمان فاطمہ کا بازو، سلمان فاطمہ کی پسلیاں، یہ وہ ظلم تھا جو فاطمہ نے مجھے نہیں بتایا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع